یہ جو جہاز کریش ہوا ہے یہ ایکچولی ایک سازش ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ ٹرمپ صاحب نے اب ایک لمبا چوڑا ایکس پہ پوسٹ کیا کہ ہم وینزویلا جیسی سچویشن یہاں بنا سکتے ہیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں مگر وہ میوچل رسپیکٹ اور انٹرسٹ پر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ٹرمپ صاحب کو تسی کہو کہ ہماری مرضی پہ ٹرمز ہوں گی۔ آزاد ڈیفنس کے ساتھ میں عدنان حیدر۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، ان پر ایک بہت بڑا بوجھ پاکستان سے ہونے والی شکست تھی، جس کے بعد وہ انٹرنیشنل فورمز پر بھی آپ کو کم نظر آتے ہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو سفارتی گرو کہا کرتے تھے کبھی، لیکن اس کے بعد پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد وہ ان کے جو سفارتی حربے تھے وہ بھی اب کم ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ سے ان کا یارانہ تھا، ہاؤڈی موڈی سے شروع ہوا اور وہ تو ان کو جفیاں ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹرمپ میرا یار ہے، ٹرمپ تو جانثار ہے۔ لیکن پاکستان سے جنگ کے بعد ٹرمپ صاحب نے مسلسل کہا کہ جنگ تو میں نے رکھوائی۔ مودی صاحب اس کو کریڈٹ دینے سے ہمیشہ جو ہے وہ قاصر رہے، تو مودی صاحب پر ٹرمپ سے بھی دوری کا ایک پریشر ہے، جو بہت بڑا پریشر ہے آف کورس ان کے اوپر۔ یہ وجہ ہے کہ وہ قربتیں جو ہیں وہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ یورپی ممالک اور یورپی یونین سے بڑھائی جائیں، تو یہ تو ایک پریشر ان کی جگہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن اور جو بڑی ایک میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک افسوسناک سانحہ ہے، وہ یہ ہے کہ مہاراشٹرا کے نائب وزیر اعلیٰ ہیں اجیت پوار ان کا نام ہے۔ تو اجیت صاحب جو ہیں وہ ایک الیکشن کمپین کے لیے جو اگلے 5 فروری کو شاید ہونا تھا، اس کے لیے وہ ٹریول کر رہے تھے ممبئی سے ایک نجی جہاز پر، چھوٹے جہاز پر وہ ٹریول کر رہے تھے اور ان کے جہاز کو حادثہ پیش آیا، جس میں اجیت پوار جو مہاراشٹرا کے نائب وزیر اعلیٰ تھے ان سمیت 5 مزید افراد جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک جہاز کا کریش تھا، مطلب جہاز کریش کر گیا تو جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ لیکن اس میں جو ڈیولپنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جو اجیت صاحب ہیں یہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، جس کو NCP کہتے ہیں، اس میں کچھ عرصہ پہلے سیاسی اختلافات ہوئے تھے مختلف سیاسی رہنماؤں کے بیچ میں، تو اجیت صاحب نے بڑے متحرک بھی ہیں، بڑے ووکل بھی ہیں اور لوگوں میں بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر کے لوگ ان کو بہت لائک کرتے ہیں اور بڑے انرجیٹک پولیٹیشین مانے جاتے ہیں اور مودی پر یہ بڑی کھل کے تنقید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کا چارج جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال لیا، اس کی پوری باغ دوڑ اس پارٹی کی انہوں نے خود سنبھالی اور اس کی ساری پولیٹیکل موومنٹ اور ساری ایکٹیویٹیز کو یہ خود مانیٹر کرتے ہیں، خود دیکھتے آ رہے تھے۔ یہ وہ ان چند لوگوں میں ہندوستان میں جو نریندر مودی کی اندرونی اور خارجہ پالیسیوں پر کھل کے تنقید کرتے ہیں، جو نریندر مودی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے بی جے پی کا خاص طور پہ کرپشن کا، اڈانی اور امبانی کا جو جوڑ ہے، اس پر یہ ثبوتوں کے ساتھ نہ صرف میڈیا پہ بات کرتے تھے بلکہ مہاراشٹر اسمبلی کے فلور پر ان کی کئی تقاریر ہیں جس میں ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے مودی صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کٹہرے میں کھڑا کیا کہ مودی صاحب آپ ہندوستان کی غریب عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ کھلے عام تنقید کرتے تھے مودی صاحب کو۔ جن چند لوگوں سے خوف تھا، جو چند لوگ مودی صاحب اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، ان میں اجیت پوار صاحب بھی شامل ہیں۔ 2 3 4 5 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، کچھ تصاویر بھی اس کی وائرل ہوئی۔ مودی صاحب نے خود اس پہ ایکس پہ پوسٹ بھی کیا بہت دکھی ہو کے اپنی 2 تصاویر کو۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ کیونکہ بہت بڑے پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور ایک متحرک سیاسی رہنما ہیں، تو ملاقات تو آف کورس ہو ہی جاتی ہے، مگر سوال تب اٹھنا شروع ہوئے اور ڈیولپنگ سٹوری تب شروع ہوئی جب ممتا بنرجی جو بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں لیکن شاید انہیں پورا ہندوستان بھی جانتا ہے اور شاید پوری دنیا میں ان کا نام بڑا جانا پہچانا ہے، کیونکہ وہ بڑے لیول کی سیاست کرتی ہیں، بہت کھل کر بولتی ہیں، اپنے صوبے کے حوالے سے بڑی کھل کر بات کرتی ہیں۔ مودی صاحب کی جو کرپشن اور بدنیتی ہے اور RSS اور ہندوتوا کا جو ایک پورا نیٹ ورک ہے اس پر کھل کے بات کرتی ہیں، تو پوری دنیا میں وہ ایک نون شخصیت ہے ممتا بنرجی، بڑی متحرک سیاستدان ہے، وہ بڑی پرانی سیاستدان ہے، بڑی سینئر سیاستدان ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ممتا بنرجی نے کہا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں ایک اور ہندوستان کی ریاست صوبے کی، جس کو ہم صوبہ کہتے ہیں وہاں ریاست کہتے ہیں، بنگال، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو جہاز کریش ہوا ہے یہ ایکچولی ایک سازش ہے،
اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے, یہ قتل ہے اور یہ حادثہ کرایا گیا ہے. ممتا بنرجی یہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی باقاعدہ تحقیقات کرے. اب جب ممتا بنرجی نے یہ کہا تو اس سے پہلے سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جو حادثہ ہے یہ بڑا مشکوک ہے. ممتا بنرجی نے کھل کر کہہ دیا. اب انڈیا میں بڑی ڈیبیٹ کھل پڑی ہے اور شاید اگلے کچھ دنوں میں سپریم کورٹ کو ایک انکوائری کمیٹی بٹھانی پڑے کہ یہ جہاز کا جو حادثہ ہے جس میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور این سی پی کے جو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اس کے سربراہ اس میں 5 بندوں سمیت وہ ہلاک ہوئے, الیکشن کمپین پہ جا رہے تھے. تو یہ ممتا بنرجی کا جو ایلیگیشن ہے یہ کچھ چھوٹا ایلیگیشن نہیں ہے, یہ مودی صاحب کے لیے ایک اور بڑی سیاسی ٹینشن پیدا کرنے جا رہا ہے. تو یہ تو ایک تو مودی صاحب کے حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آتے ہیں ذرا ایک اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں تو ہماری ویسے رونق لگ جاتی ہے مطلب میڈیا پہ. اچھا وہ ٹرمپ صاحب کی جو پوسٹ ہوتی ہے, اب تو خیر وہ ایکس پہ پوسٹ کرتے ہیں یا ٹروتھ سوشل پہ میجورٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا پھر اسکرین شاٹ ایکس پہ ڈالا جاتا ہے. ٹرمپ صاحب جب بات لکھتے ہیں یا میڈیا میں بات کرتے ہیں تو امریکی میڈیا نہیں دنیا بھر کے میڈیا میں وہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے اور لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے اب ایک لمبا چوڑا ایک ایکس پہ پوسٹ کیا اور جب اس پہ انہوں نے لکھا, خیر کہیں بات بھی کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو دہرایا بھی. انہوں نے کہا کہ ابراہم لنکن جو ہمارا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس میں جنگی جہاز اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ میزائل پھینکنے کی اور میزائل مارنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اینٹی میزائل پورا ایک جہاز ہوتا ہے جو تقریباً ایک مکمل جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جی ایران کی جانب بڑھ رہا ہے اور وہ واقعی بڑھ رہا ہے. ہر روز وہ ایران کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. انٹرنیشنل واٹرز سے ہوتا ہوا وہ ایرانین واٹرز کی جانب بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اس لیے جا رہا ہے کہ ہم ابراہم لنکن کہ ہم وینزویلا جیسی سچویشن یہاں بنا سکتے ہیں یا بنائیں گے اگر ایرانین ٹیبل پر آ کر نیگوشیٹ نہیں کریں گے. اور نیگوشیٹ کا مطلب یہ ہے کہ نو نیوکلیئر ویپن اور نو لانگ رینج میزائل. انہوں نے یہاں نہیں کہا لیکن کسی اور جگہ یہ ضرور کہا ہے کہ نہ نیوکلیئر ویپن ہوں گے ایران کے پاس اور نہ ہی لانگ رینج میزائل ہوں گے. یہ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹائم گزرتا جا رہا ہے, اگر کوئی ڈیل نہ بنائی تو اس مرتبہ جو آپریشن ہم نے وہ کہتے ہیں مڈ نائٹ ہیمر کیا تھا جس میں انہوں نے B-2 بمبار بھیج کے ایرانین نیوکلیئر سائٹس میں پینیٹریٹ کرتے ہوئے بم جو پھٹتا ہے وہ مارے تھے اور ان کے بقول انہوں نے ساری سائٹس جو ہیں وہ تباہ کر دی. میں یہ مانتا ہوں کہ فرودہ ایک ایسی سائٹ ہے جہاں ابھی بھی ریئیکٹرز محفوظ ہیں اور موجود ہیں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سارے تباہ کر دیے. انہوں نے کہا جی اس سے بڑا اٹیک ہوگا, خوفناک اٹیک ہوگا ایران پر اگر ایران بات چیت اور مذاکرات پر ہماری شرطوں پر نہ آیا. ٹرمپ صاحب نے یہ کہا امریکی بھاری بیڑا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دنیا اس پر, میں بتاتا ہوں کہ دنیا بھی اس پر بہت خوف میں ہے اور ایک عجیب کیوس کی صورت حال ہے. ایرانین کی جانب اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے, بلکہ جو ایرانین مشن ہے UN کا پرماننٹ مشن جس کو ہم بولتے ہیں, انہوں نے اسی جو ایکس کی پوسٹ تھی جو میں نے آپ کو دکھائی بھی اس کو انہوں نے ری پوسٹ کیا اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ آخری دفعہ جو امریکہ نے بڑے بلنڈرز مارے تھے ان میں افغانستان اور عراق کے بلنڈرز تھے جس میں $7 ٹریلین سے زیادہ امریکہ کو نقصان اٹھانا پڑا اور 7,000 سے زائد امریکی فوجی اس میں مارے گئے. یہ جو UN پرماننٹ مشن ہے اس نے اس کو ری پوسٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں مگر وہ میوچل رسپیکٹ اور انٹرسٹ پر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ٹرمپ صاحب کو تسی کہو کہ ہماری مرضی پہ ٹرمز ہوں گی. یہ UN پرماننٹ مشن یہ بات کر رہا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. اگر ہمیں پش کیا گیا تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں گے, ہر طرح کا رسپانس بھی دیں گے. ایران نے یہ کہا تھا کہ تمام دوست ممالک, ریجنل دوست ممالک اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا امریکہ کی جانب سے تو وہ اپنی ایئر اسپیس کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. UAE, قطر, سعودی عرب اور ترکی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اگر امریکہ کسی طرح کا ایڈونچر کرنا چاہے گا تو وہ اپنی ایئر اسپیس کو بالکل اسپیئر نہیں کریں گے یا الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ امریکہ ایران کے خلاف استعمال کرے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ جو اس کا روٹ ہے ابراہم لنکن کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے, بحری بیڑا ہے امریکہ کا, وہ اگر انٹرنیشنل واٹرز سے ہوتا ہوا بحیرہ عرب سے اگر وہ آتا ہے تو وہ آبنائے ہرمز کے پاس آ کے انٹرنیشنل واٹرز میں رکے گا
اور وہاں سے وہ ایران پر اٹیک کر سکتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایران پہ اٹیک ہوگا یا ٹرمپ صاحب کی دھمکی ہے؟ اس کا جواب ایک اور بات سے ملے گا، وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے ایک پریس بریف کرتے ہوئے پرائم منسٹر آفس میں، اسرائیلی پرائم منسٹر آفس کے اندر، انہوں نے کہا کہ جی میں وہ انگریزی، انہوں نے خیر عبرانی یا ہیبرو جو ان کی زبان ہے اس میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پرائم منسٹر اسٹیٹ آف اسرائیل آف پرائم منسٹر آفس میں کھڑے ہو کے، تو اس میں اس کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے. تو اس میں جو عبرانی یا ہیبرو میں وہ بولے تھے، اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی میں سن رہا ہوں کہ ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کے بارے میں، لیکن ڈی ملٹرائز نہیں کیا جا رہا حماس کو، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جب تک حماس ڈی ملٹرائز نہیں ہوگی ریکنسٹرکشن غزہ میں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ ترکش اور قطری سولجر کو غزہ بھیجا جا رہا ہے، تو یہ بھی کبھی پاسبل نہیں ہوا. دس ٹو ول ناٹ ہیپن، یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ غزہ کو فلسطینین اسٹیٹ میں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے غزہ میں کے اندر. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہونا ہے، نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا، یہ انہوں نے کہا. تو اب اگر ان کے نہ کو میں سامنے رکھوں، اور دوسری جانب جو ٹرمپ صاحب کا تھا جی او پی بورڈ آف پیس، تو اس کا تو سارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. تو ایک جانب نیتن یاہو کی مسلسل نہ ہے، اور دوسری جانب امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس مرتبہ ٹرمپ کوئی بڑا ایڈونچر کر سکتے ہیں، اور وہ ایک لمیٹڈ ہو سکتا ہے، لمبا نہ ہو، بٹ شاید وہ عملی شکل ضرور اختیار کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیں ناظرین. اللہ حافظ.